الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد حضرات محترم رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی بخشش اور عطا کا مہینہ ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن کے نزول کو اس مہینے کے لیے منتخب کیا۔ اسی طریقے سے میں نے گزشتہ دروس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے رمضان کا انتخاب نہ کیا ہو۔ تو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ تو ہماری اس مدینہ مسجد کے اندر اللہ کے فضل و عطا سے رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہم جیسے نماز تراویح کے اندر ڈیلی میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز اس کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ جب 27 رمضان کو ہماری مسجد میں جشن ختم قرآن ہو، وہاں پر جشن تفسیر ختم قرآن بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم قرآن میں ہی رہیں گے، قرآن ہی کی بات کریں گے۔ تو جس طرح ہمارا معمول کا درس جاری و ساری ہے، میں نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے تاکہ ہم قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ آج چونکہ سورۃ الرعد کا
خلاصہ، اس کا تفسیری خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا ہے۔ سورۃ الرعد یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو ہے یہ سورہ نمبر 13 ہے، 13 نمبر سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کی 43 آیتیں ہیں، 43 آیات ہیں اس کے اندر، اور اس میں 6 رکوع ہیں، اور مکہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بڑی ہی عظیم صورت ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید یہ علوم کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو جو ہے وہ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خود فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات ما فیہا کے اندر، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو یا سمندری ایریا ہو، یا وہ خشکی کا ایریا ہو، یا وہ ہوائیں ہوں یا فضائیں ہوں، یا آسمانی علوم ہوں یا آسمانی علاقہ جات ہوں، جتنے اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی شے، چاہے اس کا تعلق خشکی سے ہو یا اس کا تعلق تری سے ہو، اللہ نے اس کا علم قرآن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کا علم کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ اور قرآن کو اللہ نے کس پر نازل کیا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ رعد کے شروع میں ہی حروف مقطعات کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ تلک آیات الکتاب، کہ یہ اس عظیم کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں، والذی انزل الیک، جس کو آپ کے رب نے اے مصطفیٰ آپ کی طرف نازل کیا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے لیے قلب مصطفیٰ کو منتخب کیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ درود و سلام ہو اس نبی پر جو نبی امی ہے۔ نبی امی کا معنی یہ ہے کہ نبی امی اس نبی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جس نبی نے کسی کے پاس پڑھا نہ ہو۔ اس کا معنی کچھ یار لوگوں نے یہ نکالا کہ نبی امی کا معنی کہ نبی نو کسی چیز کا علم ہے ہی نہیں۔ اب یہ توہین ہے نبی پاک کی بارگاہ۔ نبی امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جو نبی کا استاد بن سکے، کیونکہ اگر کوئی نبی پاک کا استاد ہوتا، کوئی دنیا میں آپ کو پڑھاتا، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کا جو استاد ہے وہ ان سے افضل ہے۔ اب کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی سے افضل ہو سکے، تاکہ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا۔ ان تمام انبیاء میں سے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ تمام رسولوں میں سے اللہ نے جس کو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ دنیا میں بنا کر بھیجا، اس کا نام جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے پھر رب کریم نے قرآن حکیم فرقان مجید میں، جس طرح کہ ابھی شروع میں آپ نے شاہ صاحب قبلہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن، اللہ اپنا تعارف خود فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن، رحمان ہے وہ کیا ہے رحمان؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو خود قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو مصطفیٰ کو پڑھا سکے، کیونکہ اگر کوئی نبی پاک کا استاد ہوتا، کوئی آپ کو پڑھاتا، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ان سے تو ان کا استاد افضل ہے، جبھی تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ استاد نے ان کو پڑھایا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مقام مصطفیٰ کی عظمت کو مسلم کرنا تھا، قیامت تک کے لیے کائنات کو عظمت مصطفیٰ دکھانی تھی، قیامت تک کے لیے اللہ نے مقام مصطفیٰ کائنات کو دکھانا تھا، اس لیے خود رب نے اعلان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا،
خود قرآن کی تعلیم دی. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کلام کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشکی اور تری کے اندر، یعنی خشک زمین کے اندر اور سمندری زمین کے اندر، ساتوں آسمانوں کے اندر اور ساتوں زمینوں کے اندر، فرمایا کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. اور قرآن کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے کو منتخب کیا اور قرآن کے لیے اللہ نے خود مصطفیٰ کو قرآن کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. تو فرمایا کہ پتہ چلا کہ کائنات میں جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، کائنات میں جتنے علوم کے خزانے بٹ رہے ہیں، آسمانوں پر انسان ترقی کرتے کرتے سیاروں کے ذریعے چاند تک پہنچ چکا ہے. انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے، پھر انسان ساتوں آسمانوں سے اوپر مصطفیٰ کی صورت میں گیا، پھر انسان سدرہ سے اوپر مصطفیٰ کی صورت میں گیا، پھر انسان قرب خاص کے اندر اپنے رب سے ملاقات کے لیے مصطفیٰ کریم کے پاس گیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے اور قرآن کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے اور مصطفیٰ کے سینے کو قرآن کے لیے منتخب کر دیا. پتہ چلا کہ نبی پاک سے زیادہ علم بھی کسی کے پاس کائنات میں نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو کائنات میں اللہ نے اپنے بعد اگر کائنات کی ہر شے کا علم اپنی عطا سے عطا فرمایا ہے تو اس کے لیے سینہ مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ، تصور اور تخیل مصطفیٰ کا اللہ نے انتخاب فرمایا. تو قرآن چونکہ مصطفیٰ کریم پر نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، اس لیے جو ہے وہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا تفسیری خلاصہ رمضان میں پابندی کے ساتھ ہر روز پیش کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں. یہ سورۃ الرعد ہے اور سورہ رعد یہ پارہ نمبر 13 ہے، 13واں پارہ ہے اور اس کے یہ مکی صورت ہے اور اس کی 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. اس سے پہلے سورہ یوسف تھی اور سورہ یوسف اور سورہ رعد دونوں مکہ کے اندر نازل ہوئیں. اسی طریقے سے سورہ یوسف اور سورۃ الرعد میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انبیاء علیہم السلام نے کس طرح اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ کی اور ان کی قوموں نے ان کو کیا جوابات دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کو کس طرح نجات دی، منکرین اور کافرین پر کس طرح عذاب نازل کیا. یہ سورۃ یوسف اور سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس مضامین کی آیات نازل فرمائی، جس کے اندر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو آپ کو جب مخالفت کی تو ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. اور جنہوں نے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد جنہوں نے ان کو مانا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 80 ہیں، ان کو آپ ایک کشتی بنائیں، خود بھی اس میں بیٹھیں اور جانوروں کی ہر نسل کو اس کے اندر بٹھائیں. اب عذاب آ رہا ہے، اسی عذاب میں اللہ نافرمانوں کو غرق کر رہا ہے اور اسی عذاب میں جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مانا ان کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. یہ عبر اور امثال اور قصص قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما کر نبی پاک کی امت کو قرآن میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی حال میں مصطفیٰ کی نافرمانی نہ کرنا. پھر اسی طریقے سے سورہ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا اور سورۃ الرعد میں اجمالی طور پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اور منکرین کے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما کر پھر انسان کو کہا کہ اب تو عقل کر کے اب تو مصطفیٰ کے مقام کو پہچان لے. اور قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع سماوات بغیر عمد. فرمایا کہ تو کیا اللہ کی اس قدرت کو نہیں دیکھتا؟ رفع السماوات بغیر عمد، کہ تمہارے اس رب نے آسمان کو تو تمہارے سروں پر کھڑا کیا ہے. اور پتہ ہے کیسے کھڑا کیا ہے؟ بغیر عمد. اس آسمان دے تھلے کوئی پلر نہیں ہے. بلا خدا کی قدرت دیکھو کہ اتنا بڑا آسمان ہے جس کو تم دیکھو تمہاری نگاہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے. تمہارے سروں پر اللہ نے آسمانوں کا شامیانہ بنایا ہے بغیر عمد. اس کی قدرت دیکھیے کہ اس کے نیچے اس نے کوئی پلر کھڑے نہیں کیے، وہ بغیر پلروں کے کھڑا ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی سورہ رات کے اندر آگے جا کر آیت نمبر 3 کے اندر پھر زمین، پہلے آسمان کی مثال دی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تمہارے سروں پر کھڑا کیا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ کر پھر بھی تم شرک کرتے ہو، پھر بھی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پھر بھی تم معبودان باطلہ کو اپنا خدا مانے ہوئے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی مثال دی کہ هو الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ فرمایا ترونھا، کیا تمہیں یہ منظر نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ کی یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تمہارے سروں پر کھڑا کیا ہے؟ تم پھر بھی کبھی سورج کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی پوجا کرتے ہو، کبھی بتوں اور مورتیوں کو سجدہ کرتے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ کی اس حقیقت سے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب چلو فرمایا یہ تو آسمان کا مسئلہ ہے، تم کہو کہ ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 کے اندر زمین کی مثال دی ہے۔ فرمایا زمین پر تو تم رہتے ہو نا، زمین پر چلتے پھرتے ہو نا۔ پھر فرمایا کہ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑوں کو نصب کیا۔ فرمایا یہ وہی رب ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے تمہارے سر پر کھڑا کیا۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور زمین کو بچھانے کے بعد رواسی، پھر اس کے اندر پہاڑ نصب کیے۔ پھر کیا کیا؟ رواسی انہارا، اس کے اندر اللہ نے دریا اور نہریں جاری کی۔ اللہ نے اس کے اندر دریاؤں اور نہروں کو جاری کیا۔ پھر فرمایا کہ وَمِن كُلِّ ثمرات، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طرح طرح کے ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ اس کے اندر اللہ نے پھول پیدا کیے، پھلوں کو پیدا کیا۔ پھر تمام طرح کے پھلوں کے اللہ نے زوجین، جوڑے پیدا کیے۔ ہر طرح کے پھلوں کے اندر اور ہر طرح کی مخلوق کے اندر اللہ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ اے انسان، کیا تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتا ہے؟ اب دیکھیں، اس سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ امتوں کی مثال دے کر پھر سابقہ امتوں کی ہسٹری کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ موسیٰ کی امت کا ہسٹری مصطفیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ حضور نے موسیٰ کا دور نہیں دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے تھے۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اندر یا دنیا کی ہسٹری کی ایجوکیشن مصطفیٰ نے کسی سے حاصل کی ہو۔ جب مصطفیٰ کسی کے پاس پڑھنے گئے ہی نہیں، جب مصطفیٰ نے کسی کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی ہی نہیں، جب خود رب نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ مصطفیٰ کو پڑھانے والی ذات صرف رحمان ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جب مصطفیٰ کو جو وہ تعلیم دے سکے۔ تو فرمایا اب اللہ نے پہلے مصطفیٰ کو گزشتہ امتوں کے احوال، سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر انسانیت کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے منظر، جہاں سے انسان پیدا ہوا اس کے مناظر کو پیش کیا۔ پھر دیگر انبیاء اکرام کی اقوام کو، جنہوں نے ایمان لائے، جنہوں نے نافرمانیاں کی، جن پر عذاب نازل ہوئے، جس طرح کہ میں نے سورہ ہود کی تفسیر کے اندر آپ کو بتایا تھا۔ پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کا بتایا تھا کہ جو ان پر ایمان لائے ان کو اللہ نے نجات دی، اور جو ان پر ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب سے جو ہے دوچار کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اس صورت کے اندر، سورۃ الرعد کے اندر، اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سائنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلکیات کا علم، کس کا علم؟ فلکیات کا علم۔ آسمانوں کے اندر کیا ہے، مصطفیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ آسمان کتنے اللہ نے پیدا کیے، مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو زمین کا علم عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے یہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ ایک زمین ہے، اس کے نیچے اللہ نے 6 زمینیں اور پیدا کی ہیں، اور جس طرح کی مخلوق اس زمین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، ہر زمین کی اللہ نے الگ مخلوق پیدا کی ہے۔ پھر 7 زمینوں کی حقیقت کو مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، 7 آسمانوں کی حقیقت کو مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو سورۃ الرعد، رعد عربی زبان میں کہتے ہیں بجلی کو، کس کو کہتے ہیں؟ آسمانی بجلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
رات قرآن کا کیم کہتے ہیں وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کہ مشرکین جو ہے ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بادل کڑکتی ہوئی بجلی آسمانوں سے چمک رہی ہو اور گپ اندھیرا ہو، اور ان کے سامنے جب آپ بجلی چمکے نا آپ کو کڑکدار آوازیں آتی ہیں نا زور زور سے، جب بادل گرجتے ہیں اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بدل گڑک رہے ہیں۔ جب کسی ہنڈی کو جو ہے وہ چولہے پہ چڑھائے نا، جب وہ ابلتی ہے تو اس کے اندر آواز جو آتی ہے، تو اس طرح جب آسمانوں سے بادل برستے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بجلیاں چمکتی ہیں، بادل ٹکراتے ہیں، زور زور سے آوازیں آتی ہیں، تو اس کو عربی زبان کے اندر رات کہتے ہیں۔ تو سورۃ الرعد اسی نام کی ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے آسمانی علوم کو نازل فرمایا ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو سورۃ الرعد ہے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، حضور علیہ السلام کی کونیت تھی ابو القاسم، فرمایا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ رات کیا چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو ہے یہ، آپ نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے بادلوں پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام اور دین اور کتاب اور اللہ کے کلام کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے وہ سور پھونکیں گے تو اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے کوئی رزق کی تقسیم پر مامور ہے، کوئی بادلوں کے برسانے پر مامور ہے، کوئی نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں۔ تو جب یہودیوں نے سرکار سے پوچھا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے، کسی نے آپ کو پڑھایا بھی نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آسمانوں پر بجلیاں چمکتی ہیں، یہ جو بادل برستے ہیں اور یہ کس طرح برستے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے علم پر شک کس نے کیا؟ سب سے پہلے یہودیوں نے کیا۔ کس نے کیا؟ یہ حدیث صحیح ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے علم پر بحث کر رہا ہوں، اور یہ بحث کرنا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نعوذ باللہ علم نہیں ہے، حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، یہ امتی کا حق ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ امتی کون ہوتا ہے کہ نبی کے مقام کا فیصلہ کر سکے؟ یہ امتی کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں کیا جو نبی کو تعلیم دے سکے۔ وہ خود ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہودیوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، ذرا یہ تو بتائیں یہ بادل کیسے برستے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں یہ جو بادل گڑکتے ہیں، ان کی جب گرجتے ہیں، جب ان کی آوازیں آتی ہیں، خوفناک آوازیں ہوتی ہیں، یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ کیا جواب سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب علم مصطفیٰ دیکھیے کہ جب زمین پر نظر دوڑائیں تو زمین کی گہرائیوں تک مصطفیٰ کی نظر چلی جائے۔ میرے مصطفیٰ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو ساتوں آسمانوں سے اوپر مصطفیٰ کی نظر چلی جائے۔ مصطفیٰ دنیا میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو جنت سامنے آ جائے۔ بخاری شریف کتاب الکسوف کے اندر ہے کہ ایک دفعہ سورج گرن لگا۔ کیا ہوا؟ سورج کو گرن لگا۔ نبی پاک مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو کہا سارے آؤ، یہ سورج گرن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آؤ ذرا سورج گرن کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جلدی جلدی آئے، آپ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہوئے، آپ نے جو ہے وہ سورج گرن کی نماز پڑھانا شروع کی، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار آگے گئے، آپ نے ہاتھ آگے کیا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں، ایک دم ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر کھڑے ہو گئے نماز میں۔ اب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں تو ہر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نماز کے دوران تھوڑا آگے چل کر گئے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، کوئی چیز جیسے توڑ رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز کے دوران میری نظر جنت پہ گئی سے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟
کہ نماز کے دوران میں نے اپنے سامنے جنت کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے انگور کے باغ میں ایک بڑا خوبصورت انگور کا گچھا لٹک رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دل کیا کہ میں اس انگور کے گچھے میں سے ایک انگور توڑ لوں۔ پھر حضور فرماتے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر میں نے اپنی امت دا خیال آ گیا کہ میں کیا کہ میں دنیا میں جنت تا پھیل کھلا دیتا تو انہیں جنت کی تڑپ ہی ختم ہو جائے گی، تو میں نے پھر چھوڑ دیا اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس ایک انگور کو توڑ دیتا تو قیامت تک میری امت اگر اس انگور کو کھاتی رہتی تو وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے علم مصطفیٰ کہ نظر دوڑائیں تو جنت میں گھوم جائیں، نظر آسمان کی طرف دوڑائیں تو لوح محفوظ کو اپنے سامنے گھومتا ہوا دیکھیں، نظر زمین پر دوڑائیں تو ساتوں زمینوں کے نیچے مصطفیٰ کی نظر چلی جائے۔ حضور علیہ السلام مجھ سے جب سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ بتائیں کہ آسمانی بجلیاں کیسی چمکتی ہیں، یہ بجلی کیسی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو برسانے پر ایک فرشتہ متعین کیا۔ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ جب بعض علاقوں کے اندر فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ زمین کے چاروں کونوں کے اوپر ہر وقت اللہ کے اولیاء میں سے 40 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں۔ 40 اولیاء اللہ اس زمین پر قیامت تک ہمیشہ رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ بارش برساتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تمہیں جو ہے وہ اپنی نعمتوں کے فراوانی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب ان میں سے کسی نے کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں علاقے کے اندر بارش کی ضرورت ہے، وہاں کے جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں، زمینی مخلوق بھی پیاسی ہے، اے اللہ اس جگہ بارش نازل فرما، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش پر بادلوں پر متعین فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں میرا حکم ہے کہ فلاں علاقے میں فوری طور پر فلاں وقت میں بارش نازل فرما۔ فرمایا جب فرشتے کو حکم نازل ہوتا ہے کہ بارش نازل فرما، فرمایا کہ وہ جو بادل اس کے سامنے ہوتے ہیں، فرمایا فرشتے کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے اور وہ اس کوڑے کے ذریعے ان بادلوں کو اس طرح ہانکتا ہے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ فرمایا جب بادلوں کو ہانکتا ہے اور بادلوں سے کہتا ہے کہ خدا کا حکم ہے فوری طور پر فلاں علاقے میں پہنچنا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں وہ چابک ہوتا ہے اور وہ بادلوں کو جب حکم دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے فلاں علاقے میں برسنا ہے، تو فرمایا بادل کیا ہوتے ہیں؟ بادل بھاگتے ہیں اس علاقے کی طرف۔ فرمایا جب بادل اس علاقے کی طرف اللہ کے حکم سے بھاگتے ہیں، فرمایا بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، جس طرح پہاڑ آپس میں ٹکراتے ہیں اس طرح بادل ٹکراتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے بجلی چمکتی ہے نا تو بادلوں کی گرجدار آوازیں آتی ہیں۔ فرمایا یہ بادل اس وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش برسے۔ یہ علم ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو آسمانوں کا علم عطا فرمایا۔ اس سورۃ الرعد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر اللہ نے دلائل قائم کیے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند اور دن اور رات اور پہاڑوں اور دریاؤں اور کھیتوں اور باغات اور مختلف رنگوں کی خوشبوؤں کو اور ان کے ذائقوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ اس حقیقت کو بیان فرما کر پھر اپنی قدرت پر استدلال کر رہا ہے کہ وہ رب جس نے آسمان کو بغیر ستون تو پیدا کیا، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں پہاڑ نصب کیے، اس میں پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، ذائقے پیدا کیے، رزق پیدا کیا۔ فرمایا اس خدا بند قدوس کی اتنی قدرتیں دیکھ کر تم پھر بھی انسان شرک کرتا ہے، تم پھر بھی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ اس سے استدلال کر کے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں۔ پھر اسی میں تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، وہی اس کو فنا کرے گا۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فنا کے بعد اس نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ کفار کہتے تھے یہی زندگی ہے جڑی ہے یا ہے، مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، بس یہی جو کچھ کمانا ہے جو کچھ خرچ کرنا ہے اسے زندگی میں خرچ کرو۔ اللہ نے سورۃ الرعد میں فرمایا یہ تو عارضی زندگی ہے، تمہاری دائمی زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا۔ سورۃ الرعد میں اللہ نے نازل فرمایا وہی ضرر اور نفع پہنچانے پر قادر ہے، جو نقصان نفع انسان کو پہنچتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی اپنی سوچ کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کسی مسئلے کام کے بارے میں سوچتا ہے، فرمایا انسان کے دماغ میں سوچ آتی ہے، اللہ اس کی سوچ کو پیدا کر دیتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ انسان اگر کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے، صحیح راستے پر جا رہا ہے اس کا اپنا قصور ہے، یہ سارا اس کی سوچ کے اوپر منحصر ہے۔ فرمایا تمام امور پر وہ اللہ تعالیٰ منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم اتنی نشانیاں قدرت کی دیکھنے کے باوجود اگر خدا کی قدرت کا انکار کرو تو پھر فرمایا کہ پھر اسی طرح کہ سورۃ الرعد کے اندر فرمایا کہ اللہ قیامت کو قائم کرے گا، سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع فرمائے گا، کفار اور منکرین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورۃ الرعد میں یہ بھی بتایا کہ فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں۔ دائیں طرف کا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ انسان کے جو ہے وہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ پھر سورۃ الرعد میں اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کی اللہ کی عبادت گزاروں اور بتوں کے پجاریوں کی محسوس مثالیں اللہ نے قائم فرما دی ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ باطل پرستوں کی مثال سمندر کی جاگ کی طرح ہے، دریا کی جاگ کی طرح ہے کہ بدل جدو آئیں بارش برسے پانی دے بلبلے آدھے نے، تھوڑی دیر بعد بلبلے مٹ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کافروں مشرکوں باطلوں کی مثال پانی دے بلبلے کی طرح ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے فرمایا دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، دنیا سے چلا جانے کے بعد بھی ان کا ذکر قائم رہتا ہے۔ مجھے بتائیں آج داتا علی حجویری کو 1000 سال گزر گئے ہیں دنیا سے، ہم نے داتا کو نہیں دیکھا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ داتا کیا تھے۔ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر ایک جو ہے وہ پہچانتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گزرے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کیا اللہ نے دنیا میں بھی ان کو زندہ رکھا، آخرت میں بھی خدا ان کو عزت عطا فرمائے۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ الرعد کے اندر فرمایا کہ متقین اور اہل سعادت دیکھنے والوں کی طرح اور نافرمان اور مفسد اندھوں کی طرح ہیں۔ اللہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے دانا اور بینا ہیں، اور جو کافر ہیں مشرک ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خدا اور اس کے رسول کی حقیقت کو پہچان نہیں سکے۔ فرمایا آنکھاں تو ہیں لیکن وہ اندھے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ پردے رکھے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کو دائمی جنتوں کی بشارت دی ہے، اور عید شکنی اور منکروں کو دوزخ کے دائمی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب العین شرک سے منع کرنا ہے، یہ اللہ نے سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمایا۔ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کی دعوت دینا اور مشرکین کی ہمنوائی سے روکنا فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اور اللہ کے حبیب اس پر قائم رہے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام رسول نوع انسانی سے بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن انسان کامل ہیں، بشر کامل ہیں، افضل ترین ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبد کہہ کر کے پکار رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان کی امتیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کہا یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے کہ اب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو پگھلا دیتے، کہتے یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ یا خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اس کے علاوہ مصطفیٰ کو کائنات کی ہر نعمت عطا فرما دی، ان کا پوری کائنات کو مصطفیٰ کے لیے مسخر کر دیا، دنیا کو مصطفیٰ کے لیے مسخر کر دیا، ہواؤں فضاؤں اور آسمانوں کو مصطفیٰ کے لیے مسخر کر دیا، سترہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رہ گیا، قرب خاص میں جا کر اپنے رب کا قرب بھی مصطفیٰ نے حاصل کر لیا۔ اب ضروری تھا کہ کوئی اتنے بڑے معجزات دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود بھی میرا مصطفیٰ میرا عبد ہے، عبد ہے، عبد ہے، بندہ ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا جیسا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ سورۃ الرعد کے اندر ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے منکرین کو ناکام اور انبیاء علیہ السلام کو فائز المرام فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جب بھی نبی آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ کہتا تھا میں کچھ کر، لیکن ایک طرف فرعون کی بادشاہت اور اس کی طاقت تھی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، فرعون کا نام مٹ گیا۔
ایک طرف نمرود، اس کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کا سپر پاور ہونا تھا، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ فرمایا ہر دور میں نبی کو باطلوں سے مقابلہ کرنا پڑا، ہر دور میں نبی کو چیلنجز آئے ہیں، ہر دور میں نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو عزت عطا فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا ہے، لیکن قیامت تک سکہ تو آپ کا ہی چلنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کا تاج تو اللہ نے آپ کے سر پر ہی پہنایا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر دور میں نبی کی مخالفت کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ عزت ہمیشہ انبیاء کو ہی عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ الرعد کے مضامین کا خلاصہ ہے، اور قیامت سے ڈرایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر یہ بتایا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے سامان پیدا کرو۔ مشرکین جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، فرمایا یہ محض ان کے بہانے ہیں، کٹ حجتی ہیں، آپ کو کسی کے فرمائشی معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ کی ذات ہی اللہ نے معجزہ بنائی ہے۔ تو یہ سورۃ الرعد کے مضامین کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم نے آپ کو پیغام قرآن ہی دینا ہے، اور ہر روز بعد نماز عصر آج سورۃ الرعد کا یہ ابھی ہم نے جمعے میں آپ کو خلاصہ پیش کیا، آج عصر کے بعد ہم آپ کو سورۃ ابراہیم کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ کوشش ہے کہ ہم 27 رمضان یا 29 رمضان کو جیسے ہمارے یہاں قرآن ختم ہوتا ہے، ایسے تفسیر قرآن کا اور قرآنی تفسیر کا خلاصہ بھی ختم ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کا یہ خوبصورت موقع ہے، اس لیے آپ لوگ درس میں ضرور آیا کریں۔ آپ دیکھیں ایک سورت کے اندر اللہ نے کتنے پیغامات دیے، اور آپ کو آج کتنا پیغام قرآن ملا ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق